آقا علیہ السلام نے ایمان کی تعریف کی اور ایمان کی تعریف محبت سے کی. ایمان کی تعریف کی اور ایمان محبت کو قرار دیا. یہ بات سمجھنے والی, ایمان محبت کو قرار دیا. متفق علیہ حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. احدکم فرمایا تم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا, ایک شخص بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. پھر دوسری حدیث میں, یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں, وہاں فرمایا لا یؤمن عبد, اور ایک اور روایت میں فرمایا لا یؤمن الرجل, لا یؤمن الرجل, کہ کوئی بندہ اور کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین, یہاں تک کہ میری محبت اس کی ساری محبتوں سے بڑھ نہ جائے. خاندان کی محبت, بیوی بچوں کی محبت, مال و دولت کی محبت اور کل رشتوں کی اور انسانوں کی محبت, اس وقت تک کوئی ایک شخص فرمایا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور رسول کی دونوں کی محبت ہر شے کی محبت سے بڑھ نہ جائے. اور یہ فرما کر آخر پہ پھر فرمایا, پھر اپنی ذات پر ارتکاز کیا, اپنی ذات پر فرمایا ولا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. امام احمد بن حنبل نے روایت کیا. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی محبت ہر محبت سے بڑھ نہ جائے. اور پھر اسی حدیث کا اختتام کرتے ہوئے آقا نے فرمایا کہ میری محبت ہر شے کی محبت پہ غالب نہ آ جائے. تو گویا اللہ کی محبت بھی رسول پاک کی محبت کے اندر محصور کر دی. اللہ کی محبت بھی آقا علیہ السلام کی محبت میں شامل کر دیا. تو حضور سے محبت ہوئی تو وہ خدا کی محبت بھی ہوئی. ایک روز صحیح بخاری میں ہے, حضرت عبداللہ بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے. آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا اپنے ہاتھ سے. آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا. جب ہاتھ پکڑا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, حضرت عمر نے, یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. وہ سچے لوگ تھے, سچے, جھوٹی بات نہیں کرتے تھے, دکھلاوا نہیں کرتے تھے. عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ کائنات کی ہر شے سے آپ زیادہ محبوب ہیں, ہر شے سے سوائے میری اپنی جان کے. اندازہ کر, عرض کیا کہ ہر شے سے بڑھ کر محبت ہے مجھے سوائے میری جان کے. جب یہ عرض کیا کہ میری جان سے ابھی آپ کی محبت بڑی نہیں, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی لا. آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر نہیں, پھر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا, لا, اس درجے کی محبت قبول نہیں. فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جب تک میں تجھے تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک ایمان نہیں ہو سکتا. جب آپ نے یہ کلمہ فرمایا تو آپ کی زبان مبارک سے اس کلمہ کے نکلنے کی دیر تھی کہ آپ کی حالت بدل گئی. اس ایک جملے سے حالت بدل گئی. فقال له عمر فإنه الآن
عرض کیا یا رسول اللہ اب حالت بدل گئی ہے، آپ کے ایک جملے نے وہ اثر کیا ہے کہ اب میری جان بھی پیچھے رہ گئی ہے، آپ مجھے جان سے بھی زیادہ محبوب، واللہ لانت احب الی من نفسی، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر، آقا نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جان کی محبت کتنی عزیز ہوتی ہے، جان کی۔ تو معیار ایمان کا یہ ہے کہ اگر جان کی محبت بھی آقا علیہ السلام کی محبت سے زیادہ ہوئی یا برابر ہوئی تو آقا علیہ السلام نے قبول نہیں کیا، فرمایا نہیں عمر اس طرح ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان کی شرط یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ جان کی محبت بھی نیچے رہ جائے محبت رسول سے، آقا علیہ السلام کی محبت ہر شے سے بڑھ جائے۔ اور پھر اس محبت کے لیے اگر یہ خیال ہو کہ آقا علیہ السلام کی عظمت کا عقیدہ رکھنا یہ محبت ہے تو نہیں، حضور علیہ السلام کی عظمت کا عقیدہ تو سیدنا فاروق اعظم کا تھا۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام محبت ہو تو نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ سیدنا عمر فاروق سے بڑھ کر کس کی ہوگی؟ فرائض واجبات اور سنتیں ادا کرنا، عمل کرنا، نیک کام کرنا، اگر ان کا نام محبت ہو تو سیدنا فاروق اعظم سے بڑھ کر فرائض واجبات عبادات اور معاملات کس کے تھے؟ وہ سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اعمال کی بحث ہی نہیں آئی۔ آقا علیہ السلام نے یہ پیمانہ ہی نہیں رکھا، فرمایا یہ سارے اعمال مظاہر ہیں، محبت کو ثابت کرنے کے ثبوت ہیں، لوازمات ہیں، تقاضے ہیں، شرائط ہیں، موجبات ہیں، مکملات ہیں، یہ سارے تقاضے۔ یہ محبت فی نفس ہی محبت نہیں، جب محبت کی بات ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ اپنی جان سے کتنی محبت ہے، پوچھا جائے گا اپنے والدین سے کتنی محبت ہے، بیوی بچوں سے کتنی محبت ہے، اولاد اور نسل سے کتنی محبت ہے، گھر بار سے کتنی محبت ہے، تجارت و کاروبار سے کتنی محبت ہے، مال و دولت سے کتنی محبت ہے، اپنی زندگی زندہ رہنے سے کتنی محبت ہے۔ ادھر موت دکھا دی جائے، ادھر زندگی دکھا دی جائے، پتہ چلتا ہے کہ زندگی سے کتنی محبت ہے۔ فرمایا ان ساری محبتوں میں غور کرو، ان ساری محبتوں کی کیفیتوں کو دیکھو، جائزہ لو ڈوب کر، جب تمہیں سمجھ آ جائے کہ زندگی سے کتنی محبت ہے، اولاد سے کتنی محبت ہے، اور جب اس محبت کی تپش، اس کا ولولہ، اس کی کیفیت کو سمجھ لو، پھر موازنہ کرو کہ میری محبت ان کے مقابلے میں کم ہے یا زیادہ ہے۔